بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المتین وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین کرام سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام آج ہم اپنے موضوع استقبال شہر سیام میں تیسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور بیان کریں گے کہ ماہ مبارک سیام کا فلسفہ کیا ہے، یعنی روزے کا فلسفہ کیا ہے، اور ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے. جس روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ کلام، یہ فرمان اس ذات کا فرمان ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، اول ہے، آخر ہے، جو احسن الخالقین ہے، اور ایسا خالق اور ایسا رازق جو شکم مادر میں بھی رزق دینے والا ہے. اور ناظرین، اللہ رب العزت کے احسان ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ماہ مبارک رمضان میں روزے کو فرض کر کے ہماری نجات کا وسیلہ بنایا ہے، جس کے لیے رسول اسلام کا ارشاد ہو رہا ہے الصوم زکوۃ البدن، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے. جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح بدن کا روزہ جو ہے بدن کو پاک کرتا ہے. ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم ماہ مبارک سیام میں اللہ کے مہمان ہیں، سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے مہمان ہیں تو روزہ کیوں، اور وہ بھی واجب. یعنی دیکھنا یہ ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ. اس روزے کی بھوک اور پیاس سے آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں انما امروا بالصوم لکی یعرفوا علم الجوع والعطش. روزے کا حکم اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جان لو. روزے کی علت کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں ہشام بن حکم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ان علت الصیام، روزے کی علت کے بارے میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں انما فرض الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر. روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ غنی اور فقیر اس بھوک اور پیاس میں برابر ہو جائیں، اور امیر لوگ جب بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کریں گے تو فقیروں پہ رحم کریں گے اور ضعیف لوگوں کا خیال رکھیں گے. ناظرین، کیا روزہ فقط بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے؟ روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فقط روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہو تو تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے. اذا صمتم فاحفظوا السنتکم وغضوا ابصارکم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا.
جب آپ روزے سے ہوں تو آپ کی زبان کو روزہ ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں کو روزہ ہونا چاہیے، اور آپ جھگڑا نہیں کریں اور آپ حسد نہیں کریں۔ ناظرین، بس روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے مطیع بن جائیں، اور روزہ تمام اعضاء و جوارح کا ہونا چاہیے۔ آج اتنا، اگلی مرتبہ انشاء حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔